فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب روح پہنچ جاتی ہے حلق تک، وانتم حینئذ تنظرون، جب حلق تک روح پہنچ جاتی ہے کسی مردے کی اور تم اس کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو، مردے کی روح اٹک گئی ہے اور تم اس کے پاس بیٹھے سارا منظر دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور کہا اس وقت تم سامنے بیٹھے ہو اور تم اس مردے کو جس کی روح حلق میں اٹک گئی ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ، ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں، بظاہر تم پاس بیٹھے ہو لیکن ہم اس سے بھی زیادہ قریب، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا ذات کا تیقن اتنا ہوتا ہے کہ اس کے قریب زیادہ ہوتا ہے، لیکن دوسرا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت اللہ کے فرشتے جو روح قبض کرنے آتے ہیں وہ تمہارے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ لیکن آگے کیا کہا، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، کہا کہ پس کیوں نہیں اگر تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، ترجعونها، جو روح قبض کرنے لگے تم روک لو نا، اگر تم قادر ہو، تم طاقت رکھتے، تمہارے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، تم کہتے ہو ہمارے اوپر کسی کے حکم کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو اللہ روح نکالنے لگا، اس کے فرشتے آ چکے ہیں، تم میں طاقت ہے تو روک کر دکھاؤ، ترجعونها، تم واپس لوٹا دو نا۔ لیکن کوئی ذات ہے جس نے روح کو دبوچ لینا ہے اور تم پاس بیٹھے چیختے رہ جاؤ گے، اور کوئی ذات ہے جو روح کو دبوچ لے گی اور اس کے حکم کے پابند وہ فرشتے موجود ہیں۔ ان کنتم صادقین، کہا اگر تم سچے ہو تو روک کر دکھاؤ، لیکن تم نہیں روک سکتے ہو، تم پاس بیٹھے ہو اور کوئی فرشتے آتے ہیں تمہارے اپنے کی روح حلق تک پہنچا کر اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں، اگر کوئی تمہارے اوپر طاقت نہیں رکھتا تو تم لٹا کر دکھاؤ، تم اس کو روک لو کہ ہم نہیں جانے دیں گے اس کو۔ کہا لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کوئی ذات ہے جس کا فیصلہ اٹل تمہارے اوپر نافذ ہوتا ہے، اور یہ تم اپنی آنکھوں سے منظر دیکھتے ہو۔ اور اس وقت یہ میں پڑھ رہا تھا اور میرے دل میں اور ذہن میں یہی خیال گھوم رہا تھا کہ 4 6 10 جو مردے کے قریب المرگ شخص ہے اس کے پاس بیٹھے لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار چاہتے ہم بچا لیں کسی طرح سے، لیکن وہ نہیں بچا پاتے۔ بعض اوقات ہم لے کر جاتے ہیں، رستے میں ہاسپٹل پہنچنے سے قبل دم ٹوٹ جاتا ہے اور ہم کہتے سانس ٹوٹ گئی، ہم کہتے فوت ہو گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اگر ہاسپٹل پہنچ جاتا تو کیا پھر وہ بچ جاتا؟ اللہ اکبر، آج کتنے ہیں پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو کر، ڈاکٹرز، ہاسپٹلز، عملہ، ماہرین، سائنسدان، ایک کرونا والا بچا نہیں پا رہے۔ جس کو موت آنی ہے صرف 10-12 قریبی رشتہ دار، کیا کہا جس کی حلق تک موت آ گئی ہے، اگر تم طاقت رکھتے تم روک کر دکھاؤ۔ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی زمین اور اس کے اوپر موجود 7 ارب کے قریب لوگ، ایک کرونا وائرس جو بیماری کی صورت میں آتا ہے اور جو اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، ساری انسانی طاقت بھی کھڑی ہو جائے، ان کو روکنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ چیز قرآن نے 1400 سال پہلے مثال دی، اور یہ چیز ہمیں اس بات کا تیقن دیتی ہے کہ ساری انسانیت بھی بچانا چاہے، اگر ایک رب کا فیصلہ آ جائے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور یہ اس بات کا تیقن ہے کہ کوئی ذات اور بھی ہے جو اس نظام ہستی کو، اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ کہا اگر تم میں ہے طاقت، تم یہ کہتے ہو، ہم تمہارا دعویٰ مان لیتے ہیں کہ تمہیں کل کوئی نہیں پوچھے گا، تمہیں کل کوئی قبروں سے نہیں اٹھائے گا، تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا، ہم یہ تمہارا دعویٰ مانتے ہیں کہ ان کنتم غیر مدینین، تمہارے اوپر کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، چلو ٹھیک آ جاؤ، ترجعونہا، اس کو روک کر دکھاؤ جو تمہارے سامنے موت لے کر جا رہے ہیں، ان کنتم صادقین، اس کو روک کر دکھاؤ جو فرشتہ تمہارے سامنے روح قبض کر رہا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم دعوے میں سچے ہو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو تم اس کو روک کر دکھاؤ۔ اور یقیناً ایسا نہیں ہے، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی پھر اس کو جو ہے وہ نکال لیا جائے گا۔